बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जस्टिस मंसूर अली शाह आउट हो गए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर भी आउट हो गए हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चुन लिए गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ने जस्टिस याहिया अफरीदी को वोट किया है और जमीयत उलमा इस्लाम ने जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने की बात की है और उनके हक में वोट दिया है। और यूं दो तिहाई अक्सरियत से जो पार्लिमानी कमेटी है उसने पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस की नॉमिनेशन की है और ये पार्लिमानी कमेटी इसको ये एजाज़ हुआ है कि ये पहली दफ़ा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ये अपॉइंट कर रहे हैं। सीनियरिटी के असूल को नज़रअंदाज कर दिया गया और तीसरे नंबर वाले जो जज हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट करेगी, क्या इस सारे प्रोसेस को स्ट्राइक डाउन करेगी या चुप करके खामोशी से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। और दूसरा, क्या अब जो 26वीं आईनी तरमीम में जो चीज़ें शामिल नहीं हो सकें तो क्या अब 27वीं आईनी तरमीम में उसको शामिल किया जाएगा। जो खतरा था वो अब शायद दुरुस्त साबित हो रहा है और जो एक गुफ्तगू थी या बात थी कि जो 26वीं आईनी तरमीम में नहीं हुआ वो 27वीं आईनी तरमीम में कर दिया जाएगा, क्या अब सारा कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक हो रहा है और ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली है, इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी जिसमें जस्टिस नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए काम करना था। 12 रुकनी कमेटी तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इस कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया और उनके 3 जो मेंबरान हैं उनको मनाने की कोशिश की गई। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी बैरिस्टर गौहर से मुलाकात की लेकिन उस मुलाकात में बात नहीं बन सकी। तकरीबन 4 घंटे का इंतज़ार किया गया कि शायद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाएगी और यूं एक मुतफ़िका तौर पर या कंसेंसस के साथ या कसरत राय से या फिर कसरत राय से बल्कि 2 तिहाई अक्सरियत से फैसला हो सकता। लेकिन जैसे ही कमेटी का इजलास हुआ, कमेटी के इजलास से पहले जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर साहब ने रब्ता किया और ये कहा कि जो ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू की और ये कहा कि ये जो सारा हो रहा है इस हवाले से आप अपना किरदार अदा करें। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि आप अगर कमेटी में शामिल होते हैं तो जमीयत उलमा इस्लाम आपके व्यू पॉइंट को सपोर्ट करेगी और जो कमिटमेंट्स हुई हैं फिर उनको भी पूरा किया जा सकता है। और अगर तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम और पीपल्स पार्टी एक पेज के ऊपर आ जाते तो फिर एक वोट तोड़ना था, वो शायद MQM टूट जाती या फिर ये और टूट जाता या ना भी होता, तब भी दोनों सूरतों में जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनते। और आज फिर तहरीक इंसाफ ने दोबारा जो पहले नाम दिए थे वो विदड्रा किए और कमेटी में शामिल होने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि अगर हम इस कमेटी में शामिल होते हैं तो इस आइनी तरमीम को हम लेजिटिमेट कर देंगे, लिहाजा हम इस कमेटी में शामिल नहीं होते। और उसके बाद फिर हमने देखा जब कमेटी का इजलास हुआ लगभग 1 घंटा और तकरीबन बल्कि 2 घंटे पौने 2 घंटे के करीब तक ये कमेटी का इजलास चलता रहा। और उसके बाद पहले जस्टिस मंसूर अली शाह के ऊपर बड़ी थॉरोली डिस्कस किया गया, गौर किया गया। कामरान मुर्तज़ा ने जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम की फिर हिमायत की और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के 4 जो अरकान थे उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत नहीं की। फिर ये विदड्रा कर गए पीपल्स पार्टी और क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात थे कि आपने कंसेंसस के साथ फैसला करके आना है, किसी को भी आपने सेलेक्ट करना है या मुंतखब करना है, तो यूं जस्टिस मंसूर अली शाह फिर पहले मरले में रेस से आउट हुए। जस्टिस मुनीब साहब का नाम आया, कोई एग्री नहीं हुआ। फिर जस्टिस याहिया अफरीदी के ऊपर गौर किया गया और जस्टिस याहिया अफरीदी की मुखालफत की JUI के कामरान मुर्तज़ा ने और बाद में पीपल्स पार्टी ने भी पहले रेजिस्ट किया लेकिन फिर कंसेंसस पैदा करने के लिए पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फिर MQM जो है वो मिल गए और उन्होंने जनाब याहिया अफरीदी साहब को, जो कि तीसरे नंबर के ऊपर आ रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख में शायद पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि
تیسرے نمبر پہ آنے والے جو ہیں جج وہ چیف جسٹس آف پاکستان مقرر ہوں گے۔ یہاں پر ایک بات تسلیم کرنے والی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، وہ میری معلومات غلط ثابت ہوئی، وہ میری اسیسمنٹ غلط ثابت ہوئی، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں اس بات کو، لیکن میری جو انفارمیشن تھی یا جو اسیسمنٹ تھی وہ اس بات کے اوپر تھی کہ تحریک انصاف یا تو اپنی تجاویز دے گی مولانا فضل الرحمان کو، اور جو پینل کے اوپر اعتراض کرے گی یا آئین عدالت کے تشکیل کے اوپر اعتراض کرے گی، ان 2 پوائنٹس کے اوپر تحریک انصاف نے اعتراض کرنا تھا۔ اور مولانا فضل الرحمان مسلسل یہ کہہ رہے تھے، اشاروں کنایوں میں بھی ان کے وکلاء کی طرف سے بھی یہی بات کی جاتی تھی، کامران مرتضیٰ کی طرف سے بھی یہی بات کی جاتی تھی، اور جو تحریک انصاف کے رہنما تھے ان کو بھی یہی بات کہلوائی جاتی تھی کہ کم از کم آپ اس بات کے اوپر تو اعتراض کریں تاکہ یہ جو ایک میس بنتا جا رہا ہے یہ ختم ہو۔ اور اگر تحریک انصاف اپنے انہی چیزوں کے اوپر اعتراض کر دیتی تو ہو سکتا ہے پھر آئینی ترمیم ہی نہ ہوتی۔ تو اس سارے معاملے، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے اعتراض نہیں کیا گیا۔ آخری وقت تک بھی جو کامران مرتضیٰ ہیں انہوں نے جب سینٹ آف پاکستان میں یہ بل پیش ہو گیا تو پھر وقفہ آیا مغرب کی نماز کا، اور اس کے بعد لیڈران کی تقاریر شروع ہو گئیں، تو یہ پھر کامران مرتضیٰ صاحب مولانا فضل الرحمان کی ہدایت کے اوپر بیرسٹر گوہر صاحب اور اسد قیصر سے ملے، اور ان کو جا کے یہ مسودہ دکھایا کہ ابھی بھی وقت ہے، مولانا صاحب کی ہدایت ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، اگر آپ کسی ترمیم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں تو پھر میں اپنی طرف سے وہ تجویز جو ہے وہ دے دوں گا، اور JUI کی طرف سے وہ تجویز جائے گی، اور اگر حکومت نے ایکسیپٹ کیا تو ٹھیک، نہیں تو پھر میں جمعیت علماء اسلام اس میں ووٹنگ کا حصہ نہیں بنے گی۔ اور وہ ایک ڈیسائسو وقت تھا، لیکن اس وقت بھی تحریک انصاف نے اعتراض نہیں کیا۔ یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں، آپ بے شک بیرسٹر گوہر سے پوچھ لیں، بے شک اسد قیصر صاحب سے پوچھ لیں، ایٹ لیسٹ میں نے تو کنفرم کیا ہے ان سے۔ کسی دن میں ویڈیو بھی بنا کے آپ کو وہ دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ خیر، اسی بیس کے اوپر میں کہہ رہا تھا کہ کم از کم جو سب سے زیادہ ٹارگٹ ہے وہ عمران خان ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، تو ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ ایٹ لیسٹ اس آئینی ترمیم کو ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا حیران کن طور پر کہ تحریک انصاف نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور سپریم کورٹ بار کے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، اور ایسے میں آسمہ جہانگیر اور حامد خان گروپ کے درمیان ہمیشہ الیکشنز ہوتے ہیں، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب جو ہیں وہ آسمہ جہانگیر گروپ یا پھر اینٹی حامد خان گروپ ہیں، اور حامد خان صاحب خود اس کے اندر شامل تھے۔ تو ہم نے دیکھا سلمان اکرم راجہ بھی ان کے ساتھ ہیں، تو ایک بار کی جو لڑائی ہے نا وہ ہم نے قومی سیاست کے اوپر بڑھتے ہوئے دیکھی۔ اور پہلے جب تحریک انصاف اس کمیٹی میں جا رہی تھی تو حامد خان صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعتراض کیا کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، تو اس کے بعد معاملہ ہی الٹ ہو گیا۔ اور اب آپ نے دیکھ لیا کہ JUI اکیلی وہاں پر جسٹس منصور علی شاہ کی بات کرتی رہی، پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دیا، JUI کے کامران مرتضیٰ نے پیغام بھی پہنچایا کہ دیکھیں اگر آپ کمیٹی میں آ جاتے ہیں تو بات بن سکتی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں ڈیفرنسز ہیں، اگر وہ ڈیفرنسز ہیں تو پھر سینئر موسٹ ہی آتا۔ لیکن وہ ظاہر ہے PTI یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس آئینی ترمیم کو لیجٹیمیٹ کریں گے اگر ہم اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ایک ہو سکتا ہے پولیٹیکل ڈیسیجن ہو سکتا ہے، لیکن اس سیناریو میں آپ دیکھیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب جنہوں نے فوجی عدالتوں کے حق میں فیصلہ کیا، باقیوں نے کالعدم قرار دیا، اب وہ جو ہیں وہ اس سارے پروسیس کو چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، اور جو پلان ہے وہ تو یہی ہے کہ جسٹس امیر الدین صاحب جنہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ راستہ دیا تھا کہ جناب آپ مخصوص نشستوں سے متعلق جو 8 ججز کا فیصلہ ہے اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، اب وہ آئینی بینچ کے سربراہ بن جائیں گے، اور کیا پروسیس ہوگا؟ پروسیس یہی ہوگا کہ مخصوص نشستوں والے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا، نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا، ریویو مان لی جائے گی۔ ہو سکتا ہے جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ اگر ریزائن نہیں کرتے اور بطور جج کام کرتے ہیں تو پھر کمیٹی جو بنے گی وہ ان کی نہیں ہوگی، اس میں شامل نہیں ہوں گے، پھر وہ اور آ جائیں گے، اور پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہی اشر ہوگا جو آپ کو نظر آئے گا۔ پھر
وہی آئینی ترمیم بھی ہوگی جو چھپائی گئی، بنائی گئی. میں نے اپنے ویلاگ میں پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر تحریک انصاف اس راستے اس آئینی ترمیم کو روک سکتی ہے تو روک لے، ورنہ اس کے بعد مخصوص نشستیں حکومت کو بھی الاٹ ہو جائیں گی. سینٹ سے بھی ان کے الیکشن میں کے پی کے سے 2-3 سینیٹرز آ جائیں گے، پھر سیف اللہ ابڑو کو بھی ہٹائیں گے، اور اس کے بعد مائنس مولانا فضل الرحمان اور مائنس پی ٹی آئی، یہ اپنی 2/3 میجارٹی لے کر مرضی کی ترامیم کریں گی. راستہ تھا، آپشن تھا. آپ لوگ غصہ کرتے ہیں، لیکن میں بیسڈ کر رہا تھا کہ تحریک انصاف ایٹ لیسٹ تھوڑا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی اور وہ اس ترمیم کو روکنے میں جائے گی. لیکن افسوس ایسا کچھ نہیں ہوا. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ چیف جسٹس جب بنیں گے، جب اوتھ لیں گے جناب افریدی صاحب، یا افریدی صاحب جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس بنیں گے، تو کیا تحریک انصاف اس 26ویں آئینی ترمیم کے تحت بننے والے چیف جسٹس کے پاس جائے گی، یا اس سپریم کورٹ میں جا کے پٹیشن کرے گی، یا ان کے سامنے پیش ہوں گے؟ سال مطلب یہ کہ پی ٹی آئی کے اوپر ہے. اور اب کیا سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن کرے گی؟ یہ 1-2 دن ہیں، یہ امپورٹنٹ ہیں. شاید اس دوران کچھ نہ کچھ چکر بن جائے. کچھ اطلاعات بھی آ رہی ہیں لیکن وہ مصدقہ نہیں ہیں، شاید کریں. اور کچھ ریاست علی آزاد صاحب ہیں، صدر اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 2-3 ججز کے علاوہ باقی سارے جج ایک پیج کے اوپر ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی ایشوز پیدا کر دیے جائیں. کیونکہ سمپل سی بات یہ ہے کہ عدلیہ کے امور کے اندر شدید قسم کی مداخلت کی گئی ہے. بن تو سکتی ہے اگر ججز سٹینڈ لے لیں، لیکن فی الحال تو کوئی امید نہیں ہے. یہ تھا آج کا ویلاگ. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ ہم سب کا آمین ناصر.